الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشعراء چل رہی ہے اور اس کی تقریباً 220 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم ارشاد فرمایا کہ آپ ان کفار سے کہیے کہ جیسے پہلے باتیں گزری تھی کہ کفار یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے یہ معاذ اللہ شیاطین لے کر اترے ہیں، اور ہم نے آپ کو وضاحت سے بتایا تھا کہ کاہن جو تھے یہ شیاطین کو بھیجا کرتے تھے۔ شیاطین آسمان دنیا پہ جاتے، کان لگا کر فرشتوں کی باتیں سنتے، اور جو مستقبل کے بارے میں فرشتے گفتگو کر رہے ہوتے تھے وہ آ کے کاہنوں کو بتا دیا کرتے تھے، اور کاہن لوگوں میں عام کر دیا کرتے تھے، اور وہ چونکہ مستقبل کی باتیں تھیں، اللہ کا حکم ہوتا تھا، ویسے ہی وہ باتیں ظہور پذیر ہو جاتی تھیں، جس سے ان کا اعتقاد بڑھ جاتا تھا، یعنی لوگوں کا اعتقاد ان کاہنوں پہ بڑھ جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی اور صراحتاً قرآن میں بیان فرما دیا کہ اب تو جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، شیاطین کا آسمان دنیا پہ جانا ممنوع قرار دے دیا گیا ہے، لہٰذا اب یہ شیاطین کی خبر ہو ہی نہیں سکتی ہے، بلکہ یہ تو جبریل امین اللہ کا کلام لے کر نازل ہوتے ہیں۔ تو اب وہ اس کے بعد بیچ میں بہت ساری باتیں آئیں، اب اسی سے پھر سلسلہ کلام آگے جوڑا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم سے فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو شیاطین لے کے اترے ہیں، نہیں، بلکہ آپ ان سے فرمائیے کہ میں کیا تمہیں خبر نہ دوں کہ یہ شیاطین کس کے قلب پہ اترتے ہیں اور کس کو آ کے یہ مشورے دیتے ہیں، وہ آپ بیان فرما دیجئے۔ تو اس زمانے میں یہ شعراء ہوا کرتے تھے کہ شیاطین ان کے دلوں میں وساوس ڈالتے تھے، غلط قسم کے اشعار وہ لکھتے تھے، یا نبی کی معاذ اللہ مذمت میں ہجو میں اشعار کہتے تھے۔ تو یہ نشاندہی فرمائی اللہ کے حکم سے نبی کریم نے کہ یہ شیطان ہمارے پاس سے کچھ لے کر نہیں آتے، بلکہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ تو ان شعراء پر اترتے ہیں کہ جو غلط قسم کے شعر کہتے ہیں اور معاذ اللہ نبی کریم کی مذمت میں اشعار کہتے ہیں، اسلام کے خلاف اشعار کہتے ہیں، ان کو یہ شیطان گائیڈ لائن دیتے ہیں، ہمارے پاس شیطان نہیں آتے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتا دوں کہ کس پر شیاطین اترتے ہیں؟ پھر جواب دیا تنزل علی کل افاک اثیم، یہ شیاطین ہر بڑے بہتان لگانے والے گناہگار پر نازل ہوتے ہیں۔ بہتان لگانے والے یہ شعراء ہوتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اشعار کی شکل میں معاذ اللہ الزامات لگایا کرتے تھے، کبھی آپ کو ساحر کہتے تھے، جادوگر، اور کبھی معاذ اللہ مجنون، پاگل، اور پتہ نہیں کیا کچھ یہ کہا کرتے تھے۔ تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی زبانی ان کی نشاندہی کروائی کہ اصل میں ان پر شیاطین نازل ہو رہے ہیں، اور ان کے ذہن میں جو خیالات آتے ہیں، جو اشعار بن رہے ہیں اور یہ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے اپنی تعریف کروا رہے ہیں، یہ من جانب اللہ نہیں بلکہ من جانب شیطان ہے۔ تو شیطان آ کے ان کو مشورہ دے رہا ہے، اور ان کے دو نام رکھے افاک اور اثیم، ایک تو بہتان تراشی کرنے والے، دوسرے گناہگار۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہتان تراشی بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی مذمت یہاں پر قرآن میں کئی مقام پر بیان ہوئی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ تنزل علی کل افاک اثیم، یہ شیاطین ہر بڑے بہتان والے، بہتان لگانے والے اور گناہگار پر نازل ہوتے ہیں۔ یلقون السمع، شیاطین اپنی سنی ہوئی باتیں ان پر ڈالتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے، سنی ہوئی باتیں یعنی جا کر آ کے لگانا اور کاہنوں وغیرہ کو بتانا۔ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ تو یہ دیکھیں بہت ہی یہاں پہ بھی توجہ طلب بات ہے کہ یہ جو شیاطین تھے یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب تک ان کا اوپر داخلہ یا اوپر تک پہنچنا ممنوع قرار نہیں دیا گیا تھا، ان پر یہ اترتے تھے، اور اب وہ سلسلہ بند ہو گیا تھا نبی کریم کے دور میں۔ تو اس میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جن کو چاہے آپ اپنے تابع کر لیں، جب آپ اس سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کی طبیعت میں اللہ نے سرکشی رکھی ہے، برائی رکھی ہے، اگر یہ مسلمان نہ ہوں تو کفار جو شیاطین جن ہوتے ہیں گندے قسم کے، تو یہ اس میں بھی جھوٹ کی ملاوٹ کر دیا کرتے تھے۔ تو اسی لیے معلوم یہ ہوا کہ شیطان جہاں پر بھی ہوگا وہاں پر حقیقت اور سچائی کا خالصتاً موجود ہونا بہت مشکل ہے، اگر وہاں کچھ حقیقت ہوگی تو اس میں ملاوٹ ہی ضرور کر دیں گے۔ لہٰذا اب یہ تھوڑا توجہ فرمائیے، کہتے ہیں جی وہ فلاں خاتون پر سواری آ رہی ہے بزرگ کی،
وہ فلاں سے باتیں کر رہی ہیں اور وہ بزرگ آتے ہیں اور خبریں دیتے ہیں آ کے مستقبل کے بارے میں، لوگ جمع ہو رہے ہیں صاحب، اور وہ کہتی ہیں پوچھیں مجھ سے کیا پوچھنا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، وہ بتاتی ہیں بھئی یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ اصل میں عین ممکن ہے کہ یہ جنات کے شیطانیاں ہوں، کیونکہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی ہے کہ شیطان ہمارے نبی کا روپ اختیار نہیں کر سکتا، یا کسی کے خواب میں یا تصور میں آ کے نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی ہوں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتا اپنے آپ کو، اللہ نے اس کو منع کیا۔ باقی یہ اگر کوئی بزرگ بن کر آنا چاہے، مثلا آ کر بولے میں شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، اب ہم نے تو ان کو دیکھا ہی نہیں ہے، ہم یہ سمجھیں کہ وہ شاید ہی واقعی شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، اچھا بات بھی اچھی کرے، اچھی نیکی کی باتیں کرے، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ بھئی یہ تو واقعی بزرگ آ گئے ہیں۔ تو اس میں ممکن ہے کہ شیطان چال چل رہا ہو اور آگے چل کر پھر ایمان کی بربادی کا سامان کرے، اور اگر بالفرض ان میں سے ایک دو باتیں اس سے سچی بتا بھی دیں کوئی مستقبل کے بارے میں، جیسے یہ لوگ آتے ہیں کہ بھئی مثلا گھر میں بات چل رہی ہے کہ چلو جی فلاں عورت ہے ان پہ سواری آتی ہے تو ان سے جا کر معلوم کریں گے۔ ابھی جنات جو ہیں یہ وہاں پر بالفرض موجود ہیں، کیونکہ یہ فضا میں گردش کرتے رہتے ہیں، اب انہوں نے سنا تو گھر کے دو چار چیزیں اور ملاحظہ کی، جا کر ان کو بتا دی کہ بھئی، اور بزرگ کی شکل میں کہ وہ ایسا کر رہے ہیں، ایسا ہے، وہ آئیں گے آپ کے پاس اور آپ کو بتانا ہوگا۔ اب یہ یہاں سے چلے تو وہاں اندر سے آواز آئے گی آ جائیے جی ہمیں پتہ ہے کون آنے والا ہے، آ جائیے اندر آ جائیے، کیا آپ کے گھر میں ایسا نہیں ہوا؟ تو اب آنے والا تو حیران ہو جائے گا کہ ہم نے تو کچھ بتایا ہی نہیں، اور یہ تو سب سامنے بتا رہے ہیں۔ اب وہ تو شیطانوں نے جنہوں نے جا کے بتا دیا، اب ان کی طرف سے جھوٹ کی آمیزش یقیناً ہو سکتی ہے، جیسے قرآن سے ثابت ہے، لہٰذا پھر جب جھوٹ کی آمیزش ہو سکتی ہے، امکان ہے کہ شیطان اس میں مداخلت کر رہا ہو، تو پھر کامل اعتماد نہیں ہونا چاہیے۔ کامل اعتماد اللہ کی ذات پر ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو اس طرح کی خبر دے رہا ہے وہ سارے کے سارے جھوٹے ہی ہوتے ہیں اور ضرور غلط ہوتے ہیں، ہم ایک امکان کی بات کر رہے ہیں کہ اکثر ایسی ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، بے پردہ ہیں عورتیں، اور ان پہ بزرگوں کی سواریاں شروع ہو گئیں۔ کیسے شروع ہو گئیں؟ یعنی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے۔ بے پردہ ایک عورت سامنے مردوں کے بیٹھتی ہے تو وہ تو فاسقہ کہلائے گی، فاجرہ کہلائے گی شریعت کی زبان میں، تو ان پر بزرگوں کو نزول کیسے شروع ہو گیا؟ تو یہ غالب گمان ہوتا ہے کہ شیاطین کی مداخلت ہے، اور شیاطین آ کے اس طرح خبریں دے رہے ہیں اور پھر آگے چل کر کوئی مس یوز وہ کریں گے، تو اس لیے قوی یقین حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اور اس میں مطلب جس کے اوپر آ رہے ہیں اسے بھی تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ ہم تو جو چاہے کر رہے ہیں اور پھر بھی دیکھو اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم فرما رہا ہے۔ تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ آپ میں ایسے کون سے سرخاب کے پر تھے کہ آپ پر یہ خصوصی کرم نوازی ہو گئی کہ آپ کے پاس بزرگ آنا شروع ہو گئے، دوسرے کے پاس کیوں نہیں آیا؟ ایک متقی پرہیزگار آدمی ہے جو گناہ نہیں کرتا ہے، نمازی ہے پانچوں وقت کا، اس پہ تو نہیں آ رہے اور آپ پر آنا شروع ہو گئے، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کہ بزرگ آپ پہ عاشق ہو گئے معاذ اللہ، یا آپ میں کوئی ایسی خصوصیت ہے کہ انہوں نے نمازی کو نظر انداز کر دیا اور آپ ایک بے پردہ خاتون بیٹھی ہیں، آپ کے اوپر وہ بزرگ آنا شروع ہو گئے؟ تو سوچنا چاہیے۔ لیکن آدمی اپنے بارے میں ہمیشہ خوش فہمی کا شکار رہتا ہے، اور جو اس خوش فہمی اور ان خوابوں کی راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرے ہمیں وہ برا لگنے لگتا ہے۔ حالانکہ جو آپ کو سمجھا رہا ہے اس پہ غور و تفکر کرنا چاہیے کہ یہ صحیح سمجھا رہا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ بے شیطان ایمانی چھین کر لے جائے اور آدمی کہیں کا نہ رہے۔ تو اس لیے ان آیات پر غور کریں کہ یلقون السمع، وہ ان کاہنوں پر سنی ہوئی بات، اور ان میں سے اکثر جھوٹ بولنے والے ہیں، ایرر ہوتے ہیں، اس میں ملاوٹیں ہوتی ہیں، اس لیے اجتناب کرنا چاہیے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں۔
یہ اس زمانے کے شعراء کا تذکرہ ہے، کیونکہ آگے دیکھیے گا خود کے استثناء فرمایا جائے گا۔ شاعر سے مراد ہر وہ نہیں ہے کہ جو نعت گو شاعر ہو یا نعت لکھنے والا ہو، حمد لکھ رہا ہو، منقبت لکھ رہا ہو، سب کے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ ان کی پیروی کرنا گمراہی ہے، بلکہ یہاں شعراء سے مراد کفار کے زمانے کے شعراء ہیں جو گندے شعر لکھتے تھے، جھوٹے شعر لکھتے تھے یا بہتان تراشی والے تھے، اسلام کے خلاف، نبی کے خلاف وہ اشعار لکھا کرتے تھے، اس کو منع فرمایا۔ اور ان کی مذمت یہ فرمانا مقصود ہے کہ ان شعراء کے شعر سننے کے بعد پھر ان کا ہم خیال ہونے والے جو ہے وہ سب کے سب گمراہ ہیں اور شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں۔ الم تری انہم فی کل واد یہیمون، اور کیا آپ نے نہ دیکھا کہ وہ ہر وادی میں گھومتے پھر رہے ہیں؟ ہر وادی میں گھومتے پھر رہے ہیں مطلب مراد یہ ہے کہ وہ ہر جگہ گھوم پھر کر اپنے شعروں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، غلط قسم کے اشعار بیان کر رہے ہیں۔ تو کیا آپ نے ان کو نہ دیکھا کہ ہر جگہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور غلط قسم کے اشعار کہتے ہیں؟ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور بے شک وہ لوگ وہ بات کہتے ہیں جس کو وہ مَا لَا يَفْعَلُونَ جو کرتے نہیں ہیں، یعنی ایسی ایسی باتیں بیان کریں گے، بڑے بڑے اشعار لکھیں گے، اس میں مبالغہ آرائی، جھوٹی مدح، جھوٹی تعریفیں ہوں گی، اور ان جھوٹی تعریفوں کے لیے ہر اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، ہر اس وادی میں جہاں کچھ ملنے کی امید ہوتی ہے۔ اس زمانے میں ایسی ہوتا تھا کہ یہ شعراء جو ہوتے تھے بڑے بڑے عمراء کے پاس جاتے تھے، اور رؤساء کے پاس ایک قصیدہ اس کی شان میں لکھ دیا، پیش کر دیا، خوش ہوا، اس نے انعام دے دیا، پھر دوسرے کے پاس پہنچ گئے، اس نے انعام دے دیا۔ تو ان شعراء کی تو یہ عادت تھی، کسی نے کہا کہ بھئی وہ فلاں معاذ اللہ نبی کے لیے ہجو لکھ دو، ہم تمہیں اتنا انعام دے دیں گے، تو اس کے لیے ہجو اس کی خوشنودی کے لیے لکھ دی۔ ان شعراء کی اللہ نے مذمت فرمائی کہ یہ مارے مارے پھرتے ہیں دنیا کی دولت کے لیے، غلط قسم کے اشعار لکھتے ہیں، پھر لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، وہ سب کے سب گمراہ ہیں، اور یہ ایسی سی باتیں اس میں لکھ دیتے ہیں کہ خود نہیں کرتے، یعنی مدح کر رہے ہیں بہت زیادہ اس کی، اور اس کے لیے مطلب قربان ہو جانے کا تذکرہ کر رہے ہیں اور یہ اور وہ، لیکن جب وقت آئے تو کچھ بھی نہیں کریں گے ان میں سے۔ تو یہی چیزیں ہیں جو قابل مذمت تھیں، اللہ نے ان کو بیان فرمایا، اور پھر اب استثناء کیا، کیونکہ ایک شبہ پیدا ہوتا تھا کہ یہاں پر تو وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ سے ایسا لگتا تھا کہ شاعر جتنے بھی لوگ ہیں ان کی پیروی گمراہ کرتے ہیں، تو اس میں تو حمد بھی آ گئی، منقبت بھی آ گئی، نعت بھی آ گئی، کیونکہ یہاں پہ تو بظاہر کسی شاعر کا استثناء نہیں ہے۔ آگے استثناء بیان فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ جو ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور انہوں نے بکثرت اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیا، وَانْتَصَرُوا، اور انہوں نے بدلہ لیا۔ کس بات کا بدلہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجو میں جو شعر کہے گئے، اسلام کے خلاف جو شعر کہے گئے، تو اشعار کی شکل میں اس کا بدلہ لیا۔ ان لوگوں پر ان کو فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کا استثناء ہے، یہ لوگ برے نہیں ہیں، ان کی پیروی کو گمراہ نہیں کرتے، بلکہ ان کے اشعار کو پڑھنا سننا یہ تو بہت سعادت کی بات ہے۔ وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور بدلہ لیا انہوں نے اس کے بعد جو ان پر ظلم ہوا، یعنی ان پر ظلم ہوا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھا، یہ تمام مسلمانوں پہ ظلم ہے کہ دل آزاری کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح کوئی اسلام کے خلاف اگر اشعار لکھے تو یہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک اذیت کا باعث ہے، تو گویا کہ مسلمانوں پہ ظلم ہوا، تو جب مسلمانوں پہ ظلم کیا گیا تو اس کا انہوں نے اشعار کی شکل میں بدلہ لیا۔ اور یہ بخاری کی روایت ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مسجد نبوی میں باقاعدہ ممبر لگایا جاتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے فرماتے تھے کہ جو کفار نے ہماری ہجو کی ہے، ہمارے خلاف شعر لکھے ہیں، اے حسان تم اشعار کی شکل میں ان کا جواب دو۔ تو آپ جواب دیا کرتے تھے، اور نبی کریم ان کے لیے باقاعدہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جبریل امین سے حسان کی تائید فرما، اس کی مدد فرما۔ تو اس لیے مطلب خود نبی کریم کی بارگاہ میں قصائد لکھے گئے ہیں، شعر پڑھے گئے ہیں، تو ہر شعر برا نہیں ہوتا۔ جو شعر گندے فحش اشعار مضامین پر مشتمل ہو، یا پھر جھوٹی مبالغہ آرائی، جھوٹی تعریفوں پر مشتمل ہو، بڑے بڑے اوصاف، بڑے بڑے مبالغہ آرائی کی گئی ہو، یا مطلب اس میں معاذ اللہ اسلام کے خلاف ہو، کسی بزرگ کے خلاف اشعار لکھے گئے ہوں، صحیح العقیدہ مسلمانوں کے خلاف اشعار لکھے گئے ہوں، وہ سب برے ہیں، اور وہ سب پہلے والی آیت کے تحت آئیں گے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور عنقریب جان لیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی کافر،
کہ ایا منقلبین ینقلبون، کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے، یعنی جتنے جو یہ چالاکیاں کر رہے ہیں عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کا اخروی انجام کیا ہے، دنیا کے اندر کیا ہے، آخرت میں کیا ہے۔ دنیا میں بھی ان کفار نے دیکھا کہ مسلمانوں سے شکست کی ذلت ان کو اٹھانا پڑی، رسوا ہو گئے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ کی حیثیت سے اندر مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے تو قیامت تک کے لیے کفر کا زور ٹوٹ گیا۔ اب انشاءاللہ کبھی بھی حرمین طیبین پر، حجاز مقدس پر کفار غالب نہیں آ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی، کیونکہ صحیح حدیثیں بھی یہی کہتی ہیں کہ آخری زمانے تک میں ایمان سمٹ کر مکہ اور مدینہ تک پہنچ جائے گا، یعنی یہ دو شہر تو کفار کی دستبرد سے محفوظ ہی رہیں گے، حتیٰ کہ دجال بھی ان میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ نصوص قطعیہ ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبریں ہیں، اور انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ کوئی مکے پر، مدینے پر اپنی بری نظر نہیں ڈال سکتا، قیامت تک ان پر کوئی غلبہ نہیں پا سکے گا۔ تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ عنقریب یہ ظالم جان لیں گے کہ ان کا دنیا میں انجام کیا ہوتا ہے، آخرت میں انجام کیا ہوتا ہے۔ یہاں تک سورہ شعراء کا اختتام ہوا۔ اب سورہ نمل ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس میں تقریباً 93 آیات ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم اس کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ بارہا آپ کو بتایا کہ صورتوں کے شروع میں جو حروف بعض اوقات لکھے ہوتے ہیں، جیسے الف لام میم، طاسین، یاسین وغیرہ، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ ان کے معانی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، یا اس کے عطا سے، اس کے کرم سے، اس کے فضل سے اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، اور آپ کے عطا سے اکابر صحابہ کو معلوم ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سورہ نمل کا پہلا ہے لفظ جو انشاءاللہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ باقی آیات اور اس کی تفسیر نیکسٹ پروگرام میں